الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم شاہ فراز الحق صاحب، محترم جناب قطبالدین وکیل صاحب، مصطفی تحریک کے امیر اور منتظرین، حاضرین جلسہ، سب سے پہلے تو میں یہ اعتراف کرنے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میں اس محفل میں ایک نیا آدمی ہوں۔ نماز مغرب سے پہلے شعبہ فلسفی کے استاد نے مصطفی تحریک کا تعارف کرایا۔ جن عزائم کا اظہار کیا گیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ان عزائم میں کامیاب کرے اور ہمارے اندر دین سے اخلاص پیدا کر دے۔ اس کے بعد افتخار غزالی صاحب انجمن طلبائے اسلام کا تعارف کرا رہے تھے۔ یقیناً اخبارات کے ذریعے یا دیگر ذرائع سے یہ نام میں نے ضرور سنا تھا۔ انجمن طلبائے اسلام کے کچھ خوبصورت چہروں سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا تھا، لیکن شاید اتنی تفصیل سے تعارف کبھی نہیں ہوا تھا، تو یہ میرے لیے واقعتاً ایک سعادت کی بات ہے کہ میں اس محفل میں آ کر اس انجمن کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے کہا یہ گیا ہے کہ میں اس معاشرے میں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس معاشرے میں بنیادی انسانی حقوق کا تصور کیا تھا، اس موضوع پر آپ سے بات کروں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، بات یہ ہے کہ ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے انسان کی زندگی سے متعلق۔ عام طور پر اس سوال کو ہم اپنی زندگی میں کوئی اہمیت دیا نہیں کرتے، لیکن یہ سوال ہے بہت اہم۔ بلکہ شاید زندگی میں جتنے سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کی بنیاد، وہ سوالات الٹیمیٹلی جہاں لوٹتے ہیں، وہ یہ بنیادی چھوٹا سا سوال ہے۔ اس سوال کو ہم ام الاسئلہ، مدر آف کوئسچنز، سوالات کی ماں قرار دے سکتے ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس نظام وجود میں انسان کا مرتبہ و مقام ہے کیا؟ بظاہر ہم اس سوال کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن شاید زندگی کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب لازماً اس جواب سے متاثر ہوگا کہ جو اس سوال کے سلسلے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر آپ نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہو۔ یہ کائنات، یہ نظام وجود، اس میں انسان ایک
انٹلیکچوئل مخلوق، ایک ایسی کریشن کہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتی ہے، جو خود زندگی کے بہت سارے معاملات میں فیصلے کرتی ہے، وہ مخلوق کہ جسے ہر قدم پر بہت سارے آپشنز حاصل ہوتے ہیں اور اسے خود اپنے ارادے سے، اپنے عقل سے غور و خوض کر کے، اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے ایک آپشن کو قبول کر لینا ہوتا ہے۔ یہ مخلوق، یہ انٹلیکچوئل بینگ، یہ سوچنے سمجھنے والی ایک مخلوق جو دوسری مخلوقات سے مختلف ہے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اس کا اس نظام وجود کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اور پھر اسی سوالات سے بہت سارے دیگر سوالات اٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ انسان کا مرتبہ اس نظام وجود میں اور اس کائنات میں یا اس کرۂ ارضی پر متعین کرنا چاہیں گے تو لازماً یہ بھی سوچیں گے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم جو بھی ہے، اس کے ساتھ انسان کا تعلق کیا ہے، اس کی ریلیشن شپ کیا ہے، اور پھر اسی سوال کے حوالے سے یہ بھی سوچا جائے گا کہ خود انسان کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہے۔ انسان کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین آپ اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک کہ ان بنیادی سوالات کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر کو واضح نہ کریں۔ انسان کے حقوق اور انسان کی ذمہ داریاں کہ اس سوال کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی حقوق اور اس کی ذمہ داریاں اس نظام وجود کے حوالے سے، اس کائنات کے حوالے سے کیا ہیں۔ پھر ایک دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ اس کائنات اور نظام وجود کا جو رب ہے، جو خالق ہے، جو اسے کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے حوالے سے اس کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پھر انسان مل جل کر زندگی گزارنے کا عادی ہے، مجبور ہے، معاشرے بناتا ہے، ریاستیں وجود لاتا ہے، اجتماعی نظم کی تشکیل کرتا ہے، تو خود اس کے اپنے بنائے ہوئے اجتماعی نظم، اس کے اپنے بنائی ہوئی ریاستیں اور معاشرے، ان کے ساتھ فرد کا تعلق، انسان کا تعلق بحیثیت فرد کے کیا ہے۔ یہ سارے سوالات پھر حقیقت اس ایک بنیادی سوال ہی کے گرد گھومتے ہیں کہ انسان کا اصل مرتبہ اور مقام اس کائنات میں، اس کرۂ ارضی پر ہے کیا۔ لیکن میرے دوستو، بات یہ ہے کہ اس سوال کے نقطۂ نظر سے اگر غور کیا جائے تو انسان اپنے بارے میں ہمیشہ انتہا پسندی کا شکار رہا ہے۔ وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کبھی ایک انتہا کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی دوسری انتہا کی طرف ڈولنے لگتا ہے۔ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر وہ یہاں اپنے آپ کو ذرا آرام و آسائش میں محسوس کرتا ہے، اگر اسے کچھ اختیارات دے دیے جائیں، کچھ دوسرے انسانوں کے اوپر یا کائنات کے کسی حصے کے اوپر اسے اپنا بظاہر کنٹرول اور تصرف نظر آنے لگے، تو اس کے دماغ میں خود سری کی ہوا بھر جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور خود مختار سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اختیارات کا دائرہ بڑھتا ہی چلا جائے اور کوئی نہ ہو جو اس سے پوچھنے والا ہو،
کوئی نہ ہو جس کے سامنے وہ جواب دے ہو، اور یہ خود سری اسے اس مقام تک لے جاتی ہے کہ جہاں وہ خود ہی یہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کسی کے سامنے جواب دے نہیں، خود مختار چاہوں کروں۔ اور اگر انسان اس دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا ہو، کسی فقیر و غریب گھر میں پیدا ہو گیا ہو، اپنے زندگی کے معاملات میں قدم قدم پر دوسروں کا محتاج ہو، تو اس سوال کا جواب متعین کرتے ہوئے وہ بالکل دوسری انتہا کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی، اس کائنات کی شاید سب سے کمزور ترین چیز، سب سے حقیر چیز تصور کرنے لگتا ہے، ہر ایک کے سامنے سجدہ ریز، ہر ایک کے سامنے جھکا ہوا، ہر ایک کا غلام، عاجز، حقیر، پرتقصیر، حتیٰ کہ درختوں اور پتھروں کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دو انتہائیں ہیں کہ جس پر انسان جن کی طرف بہت آسانی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر اسیر ہے اپنے اس تنگ ماحول کا، اپنے اس اسپیس ٹائم سچویشن کا، زمان و مکان کی ان قیود کا کہ جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، جس میں وہ اس کائنات کی متحرک زندگی میں اچانک وجود میں آ جاتا ہے۔ اس زمان و مکان کی قیود کے اندر، اس مختصر سے ماحول کے اندر کہ جس تک اس کے ادراکی قوا اسے لے جا سکتے ہیں، وہ انہی کے حوالے سے اب اس سوال کا جواب متعین کرنا چاہتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر تنگ دروازے ہوا ہے، وہ اپنی تنگ نظری کی وجہ سے اس سوال کا جواب ہمیشہ غلط متعین کرتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، ان پر ہزاروں درود سلام ہوں۔ ان کا انسانیت کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو اس تنگ نظری کے دائرے سے نجات دلائی۔ آپ نے انسان کو بتایا کہ تمہارا تعلق تو براہ راست اس عظیم الشان کائنات، اس پورے نظام وجود کے خالق، مالک اور حاکم کے ساتھ ہے۔ تم اس کے براہ راست بندے ہو، اس کے غلام ہو، اس کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہو۔ تمہیں اس نے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے جو ادراکی قوا، کاگنیٹیو کیپیبلٹیز تمہیں عطا کی ہیں، وہ اسی لیے عطا کی ہیں کہ ان صلاحیتوں کے ذریعے تم اس نظام وجود کے اصل خالق، مالک اور حاکم کو پہچان دو، صرف اس کی طرف رجوع کرو، صرف اسی سے لو لگاؤ، صرف اسی سے ڈرو، صرف اسی سے مانگو۔ تم کسی کے سامنے جواب دے نہیں، کوئی اور تمہارا حاکم نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ تمہیں جھکنے پر، تمہیں سجدہ کرنے پر، تمہیں اپنا غلام بنا لینے پر، تمہیں اپنی مرضی کے تابع بنا لینے پر مجبور کرے۔ تم تو اس پورے نظام وجود کے جو اصل حکمراں ہے، اس کی تخلیق ہو، اس کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہو،
اس کے سامنے جواب دے. تم خود مختار اور غیر ذمہ دار نہیں ہو. اپنی مرضی کے آپ مالک نہیں ہو. بندے ہو، غلام ہو، ماتحت ہو، مگر اس کائنات میں کسی چیز کے نہیں، اس کائنات کے کسی مخلوق کے نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں. تو ایک بندگی، یہ ایک سجدہ اپنے اصل خالق کے سامنے، یہ ہزار سجدوں سے، ہزاروں غلامیوں سے انسان کو نجات دے دیتا ہے، انسان کا مقام بلند کر دیتا ہے. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، پوری انسانیت کے اوپر یہ احسان ہے کہ آپ نے انسان کو اس کے اصل مقام سے آگاہ کیا. آپ نے پکارا تمام انسانوں کو کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو. الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ دین تو بغیر کسی شرکت کے، بغیر کسی شائبے کے، خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہے. آپ نے سے اعلان کروایا قرآن مجید نے کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. کہہ دو کہ میں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی بندگی کروں گا. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی. تم اس کے علاوہ جس کی چاہو بندگی کرو. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. کہہ دو کہ اصل خسارہ پانے والے، واقعتاً خسارے میں رہنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں مبتلا کیے ہوئے ہوں گے. الا ذالک هو الخسران المبین. آگاہ ہو جاؤ کہ یہی خدا کا خسارہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام وجود میں انسان کو اس کے اصل مرتبے اور مقام سے آگاہ کیا ہے. انسان کی فکر جو ٹھوکریں کھاتی ہے، اپنے محدود سے زمان و مکان کی قیود میں مقید ہوتی ہے، وہ انسان جو تنگ نظری کی طرف مائل ہے، اسے تنگ نظری کے دائرے سے نکال کر وسیع افق پر لے جا کر اسے یہ بتایا ہے کہ تمہارے یہ جو محدود ذرائع ہیں، تمہاری نظر محدود، تمہاری سوچ محدود، تمہارے حواس محدود، یہ تمہارے کام کی چیزیں ہیں جن سے تم اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہو، ان سے تم مطالعہ کرتے ہو. اللہ کا جو مقرر کردہ رزق ہے وہ بھی انہی کے ذریعے تلاش کرتے ہو، اسی کے ذریعے اپنے معاشرے میں اپنے تعلقات کی بنیادیں قائم کرتے ہو. لیکن تمہیں میکرو لیول پر، بڑی سطح پر یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عظیم الشان نظام وجود ہے کہ جس کو پورے طور پر جس کا تم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، جسے تم اپنے ادراک میں بھی نہیں لا سکتے، یہ جو ایک کلی نظام ہے، ایک ٹوٹلیٹیرین سسٹم ہے کہ جس میں صرف ایک حکم چل رہا ہے، جس میں مکمل طور پر یک رنگی، یکسانیت پائی جاتی ہے، جس میں ہر چیز دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے، جہاں بہت سارے حکم نہیں چل رہے ہیں. تو تمہارا تعلق انسان ہونے کی حیثیت سے براہ راست اس پورے نظام وجود کے خالق اور حاکم سے. شاید انسان اس بات سے تو واقف ہی تھا کہ کوئی تو ہے
کہ جس نے اس کائنات کے پہیے کی ابتدا کی، اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا، لیکن انسان واقف اس بات سے نہیں تھا کہ وہی خالق کہ جو اس کائنات کے آغاز کا ذمہ دار ہے، وہی صرف وہی خالق اکیلا یا تنہا اس پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے، ہر جگہ صرف اسی کا حکم چلتا ہے. اور انسان یہ چھوٹی سی مخلوق، بہت حقیر، بہت سارے جانوروں سے جسمانی اعتبار سے کمزور، خوف کھانے والا، یہ انسان صرف اس کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے، اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، اور اسے منع کیا گیا ہے، اسے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ وہ کائنات میں کسی بھی اور ہستی کو اپنا آقا، اپنا حاکم، اپنا مالک مانے. یہ غلامی سے آزادی ہے، یہ زنجیریں توڑ دینے کے مرادف ہے کہ انسان کے جو زمان و مکان کی زنجیروں میں بندھا ہوا، تنگ نظری کے خول کے اندر بند، یہ مترادف ہے یہ اعلان اس بات کے کہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے، ساری غلامیوں کے خول سے نکل آتا ہے، اور صرف ایک غلامی قبول کرتا ہے، اور وہ غلامی یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، صرف اللہ کا غلام ہے. اسے صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیا گیا ہے. زندگی کے ان تمام معاملات میں جہاں اسے تھوڑا بہت اختیار حاصل ہے، ظاہر ہے کہ انسان فزیکلی بھی مکمل طور پر خود مختار تو ہے نہیں، بہت میں زندگی کے ان تھوڑے سے معاملات میں جہاں اسے تھوڑی سی نیم خود مختاری حاصل ہوتی ہے، ان معاملات میں اسے حکم دیا گیا کہ وہ کسی کو اپنا حاکم نہ مانے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام نظم توڑ دیے جائیں اور ہر فرد انفرادی طور پر مکمل خود مختار ہو جائے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے اسوہ حسنہ میں کی ہے، اپنی پوری عملی زندگی میں کی ہے، اور پورا قرآن مجید اسی سے تو بھرا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کی دنیا کو، اپنے پرواز تخیل کو، اپنے سوچ کے راستوں کو ان تمام غلامیوں سے آزاد کر لے. اب وہ اس کے بعد اپنی ضرورتوں کے لیے جو نظم بنائے گا، کبھی خاندان کی تشکیل کرے گا، کبھی معاشرے بنائے گا، کبھی ریاستیں وجود میں لائے گا اپنی ضرورتوں کے لیے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح فرد کی ضرورتیں ہوتی ہیں، جسمانی ضرورتیں، اسے رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسے موسمی تبدیلیوں سے تحفظ کی خاطر لباس اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسے اور ضرورتیں بھی ہو سکتی ہیں. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ مختلف ادارے وجود میں لا رہا ہے، کبھی خاندان کی تشکیل کرتا ہے، کبھی معاشرے بناتا ہے، کبھی ریاستیں بناتا ہے. ان ریاستوں سے، ان معاشروں سے اس کا جو تعلق ہوا ہے، وہ تعلق یہ ہے کہ ایک ضرورت ہے، ایک اجتماعی ضرورت ہے، جسے پورا کرنے کے لیے کچھ انسان مل کر کچھ تشکیل کر رہے ہیں. آپ خاندانی ضرورتیں ہیں، آپ خاندان تشکیل کرتے ہیں. اجتماعی ضرورتوں کی خاطر آپ کسی معاشرے کا فرد بنتے ہیں، کسی معاشرے سے اپنا تعلق استوار کرتے ہیں. اپنی اور سیاسی ضروریات کی خاطر کوئی سیاسی نظم تشکیل دیتے ہیں، حکومتیں تشکیل کرتے ہیں، ریاستیں
اس کی شکلیں، ان کی فارمز، ان کے دستور، ان کے قوانین یقیناً مختلف زمانوں میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس تصور کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کا وہ مقام و مرتبہ جو اس کائنات کے رب کے ساتھ اس کا ہے، اس مقام و مرتبے کو استعمال کرتے ہوئے، ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے کچھ اختیارات سے دستبردار ہوتا ہے کسی معاشرے کے حق میں، کسی ریاست کے حق میں، کسی حکومت کے حق میں۔ یہ دستبرداری ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ دستبرداری اصل میں کچھ مفوضہ کام ہوتے ہیں، کچھ اسائنمنٹ ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کسی ریاست کے سپرد کی جاتی ہیں، کسی حکومت کے سپرد کی جاتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی وجہ سے انسان ان اجتماعی معاملات میں اپنے کچھ اختیارات سے دستبردار ہوتے ہیں اور اپنے کچھ اختیارات ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا خادم تو قوم کا سرونٹ ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، قوم کا ملازم ہوتا ہے، قوم کا آقا نہیں ہوتا۔ اسے یہ حق نہیں ہوتا کہ کسی حکمران کو، حکمرانوں کی کسی جماعت کو، کسی بھی منتخب نمائندوں کو، جبار اور طاقتور لوگوں کو، خواہ وہ فزیکلی کنٹرول کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی مرضی پر انسانوں کو چلائے، انسانوں کو غلام بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کی ذہنی سطح بلند کی، انسان کو اس مقام پر لے گئے، انہیں ساری بندھنوں سے اور ساری جگڑ بندیوں سے انسان کو آزاد کر کے اسے یہ احساس دلایا کہ تمہارا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے۔ عجیب سی چیز ہے کہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے رب سے تعلق نہیں رکھتا، جو صرف اپنے آپ کو خدا کا بندہ تصور نہیں کرتا ہے، بظاہر اس زمان و مکان کی قیود کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے دھوکہ یہ کھاتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، اعلان بھی کرنے لگتا ہے، اگر وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جب اچھے حالات میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا بھی یہ ہے اور اپنی خود بڑائی اور کبریائی کے دعوے بھی کرنے لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ظاہری خود مختاری کا اعلان جو ہے عملاً اسے بہتوں کا غلام بنا دیتا ہے۔ فرعون کی فرعونیت کا تو یعنی ظاہر ہے کہ تمام انسان واقف تاریخ انسانی کا ایک اہم حصہ، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی منظر کشی کی ہے، لیکن قرآن مجید نے جس انداز سے فرعون کی جو اعلان فرعونیت اور اس کی جو اکڑ کا منظر کھینچا ہے مختلف جگہوں پر، ذرا اسے پڑھیے تو جگہ جگہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ اپنی ربوبیت کا اعلان کر رہا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا تصور کر رہا ہے، لیکن عملاً غیر شعوری طور پر ہر موقع پر ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اندر سے وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا تصور کر رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت موسیٰ اکیلا یکا و تنہا آدمی، زبان پہ بھی لوٹنت ہے، بہت صاف بات بھی نہیں کر سکتے، پورا اقتدار اسے حاصل ہے، لیکن وہ کہتا ہے اپنے درباریوں سے کہ ذرونی اقتل موسیٰ، کہ لوگوں مجھے چھوڑو، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو ہلاک کر دوں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل جائے، ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ کیسا حکمران!
وہ جناب اس کے دربار میں ایک رجل مومن کھڑا ہوتا ہے، صرف وہ حضرت موسیٰ کے حق میں تقریر کر رہا ہے، اس پر لرزہ طاری ہے، اسے بات نہیں کرنے دے رہا۔ وہ اگر دلائل دیتا ہے تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، کہ نہیں، میں نے تو صرف تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ جس طرح میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، صرف اس طرح دیکھو، اور جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے وہی سبیل رشاد ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ تو میں بتا ہی رہا تھا کہ یہ ظاہر کا یہ دھوکہ، زمان و مکان کی قیود کے اندر انسان کا محض اپنے ذرائع علم پر انحصار کرنے کا یہ جو دھوکہ ہے، یہ انسان کے اندر بظاہر خود سری کی ہوا بھر دیتا ہے، لیکن عملاً وہ خود سر انسان تو جگہ جگہ اپنے آپ کو محتاج و مجبور محسوس کرتا ہے۔ بڑے بڑے حکمران بڑی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، خفیہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو الو بنانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کیا چال نہیں چلتے، کیا کیا پروپیگنڈا نہیں کرتے، لیکن کس لیے؟ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر وقت ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ شاید کنٹرول میں نہیں رہیں گے، ممکن ہے کہ میرا اقتدار ختم ہو جائے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خود سری کا راستہ، تکبر کا راستہ ویسے بھی غلط ہے۔ بنیادی طور پر آدمی اگر اپنے آپ کو خود مختار تصور بھی کرنے لگتا ہے تو عملاً وہ خود مختار نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو صرف اپنے رب کے سامنے جواب دہ تصور کرتا ہے، اس کا غلام بناتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے، اور یعنی جس طرح آپ سیٹلائٹ سے رابطے دنیا میں مختلف جگہوں پہ کر لیتے ہیں، ہر انسان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سکھایا ہے، یہی تو بتایا ہے کہ ہر انسان، ہر فرد اپنے رب کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کر سکتا ہے، کر لیتا ہے۔ تو یہ غلامی، یہ بندگی دراصل انسان کو تمام غلامیوں سے اسے بہت طاقتور بنا دیتی ہے۔ پھر وہ اکیلا موسیٰ، یکا ہوتا نہ موسیٰ، فرعون کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، ان سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ امریکہ میں جو یعنی غلاموں کی تاریخ آپ پڑھیے تو اب تو مختلف ناول وجود میں آ گئے ہیں جس میں وہ پوری منظر کشی کی گئی، ان کی صورتحال کی، وہاں کو یعنی نظر آئے گا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھی کہ وہ انسان کی اس ذہنی سطح کو جب بلند کر دیتے ہیں تو انسان اندر سے بدل گیا ہے، اور وہاں بظاہر اس غلامی کے ادارے کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی سرپرستی موجود ہے، ظاہری اعلانات بھی موجود ہیں، لیکن آج تک ذہنوں سے غلامی کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ وہ پوری تاریخ کا الگ کہانی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انسان اگر اپنے مقام و مرتبے کا صحیح تعین کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو صرف خدا کے سامنے جواب دہ تصور کرتا ہے تو وہ پھر سب سے بے نیاز، اعلیٰ و ارفع، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کے آگے جھکتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اساس پر ایک معاشرہ قائم کیا۔ وہ اس معاشرے میں بنیادی طور پر ہر حکمراں، ریاست، حاکم، خلیفہ، وہ سب کے سب بنیادی طور پر انہیں اسائنمنٹ دیے گئے تھے ان کے ساتھیوں کی طرف سے، دوسرے انسانوں کی طرف سے۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں آپ کو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے لوگوں کو اپنی مرضی کے پیچھے چلایا ہو، جس نے معاشرے میں جبر و استبداد کی فضا قائم کی ہو۔ تو بنیادی انسانی حقوق کا سارا منبع و سرچشمہ بنیادی طور پر یہ بات ہے
کہ انسان کائنات کے اصل حکمراں کے سامنے سر جھکا دے۔ ایک بات آخر میں مجھے کہا گیا ہے کہ ٹائم جو ہے اس اوور، تو میں یہ آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ صرف اتنی بات بھی کافی نہیں ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ ہر شخص خدا کا براہ راست بندہ اور اس سے تعلق رکھتا ہے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اسی کا خوف کھانے کا مجاز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے اور سچائی کو واضح کرنے کے لیے جو مزید کام کیا وہ یہ کیا کہ خدا کا تصور، خدا کون ہو سکتا ہے، خدا کی صفات کیا ہوتی ہیں، اپنے ذہن میں خدا کا تصور کیا ہونا چاہیے، اس تصور کو تمام بشری تصورات سے آزاد کرا دیا۔ مختلف مذاہب کا معاملہ یہ ہے کہ خدا کے تصور سے تو وہ بھی واقف ہے، لیکن ان کا تصور خدا بشری تصور ہے۔ وہ خدا کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کائنات کی کوئی چیز، کوئی اینیمل، کوئی ذی حیات کائنات کے اندر کہ جو زمان و مکان کے اندر محدود ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی طرح تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اس نظام وجود کا خالق ہے، اس نظام وجود سے باہر ہے، اس نظام وجود کے اندر کی کسی چیز پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ اس نظام وجود کے قوانین سے ماورا، ان قوانین کا خالق، ان قوانین میں رد و بدل کرنے والا، ان قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے والا ہے، لہذا وہ اس نظام وجود کی کسی چیز کی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی تو وہ چیز تھی کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا تھا اپنے عقلی سفر کے ذریعے، کائنات میں پائی جانے والی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے، سورج اور چاند کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے، بظاہر سورج جو روشنی کا سرچشمہ ہے اور اس نظام شمسی کا مرکزی جز ہے، اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ ایک اور نظام کے اندر لگا بنا ہے۔ خدا وہ نہیں ہو سکتا جو کسی نظام کا پابند ہو۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ بندے کا تعلق خدا سے جوڑ دیا، کائنات کے حاکم سے جوڑ دیا، بلکہ یہ بتایا بھی کہ کائنات کا حاکم و خالق، کائنات کے اندر کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ انسان کا مقام کتنا بلند ہو جائے کہ اب پوری کائنات اس کے لیے مسخر ہے، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے یہ اینتھرومورفک تصورات، بشری تصورات، خدا کو کائنات کی کسی چیز کے مثل سمجھنا، یہ تصورات ہیں جو انسان کو غلامی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو سر جھکانے پہ مجبور کرتے ہیں، لیکن انسان کی فکر کو، انسان کی ذہن سطح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بلند کیا۔ آخر میں ایک بات اور کہ انسان کی تمدن کی جو تاریخ ہے، انسانی تہذیب، یہ جو جسے آپ کہتے ہیں مسلسل ارتقا پذیر، ہاں صاحب اس کی بھی خبر دیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ احسان
پوری انسانیت کے ساتھ ہے، تو اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ انسانی تہذیب اور تمدن کا قافلہ آج جس مقام پر پہنچا ہے اس پر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ آپ تمدنی ارتقاء اور تہذیبی تاریخ کا ذرا قریب سے مطالعہ کیجیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسانیت کی تاریخ میں تو بار بار وہ ادوار آئی ہیں کہ جب انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ساری تمدنی ترقی کو بریا میٹ کیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بڑی تمدنی ترقی تھی، انسان نے کائنات کو بہت زیادہ مسخر کر رکھا تھا، لیکن خود انسانوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے مقام و مرتبے کو بھول جانے کی وجہ سے اپنے اس ساری تمدنی ترقی کو ختم کیا۔ شرک کے دائروں میں وہ محدود ہو گیا، شرک کی زنجیروں میں بن گیا۔ آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ظاہری شرک ختم ہو چکا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم، کوئی عاقل و بالغ قوم آج کم از کم اس ظاہری شرک کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ پتھروں کے آگے، درختوں کے آگے، سورج و چاند کے آگے یا دنیاوی حکمرانوں کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اعجاز ہے۔ اب انسان خود اپنی بندگی کے اندر گرفتار ہے، اپنے آپ کو جو وہ خدا سمجھے ہوئے ہے، صرف اس بندھن سے اسے آزاد ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر جب یورپ اور امریکہ میں پہنچا ہے تو وہی رینیسانس، نشأت ثانیہ کا سبب بنا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ تھی مسلمانوں کی کہ جب وہاں اسلام پہنچا تو ہم روبزوال تھے، ہمارے یہاں آمریتیں تھیں، ہمارے یہاں بادشاہتیں تھیں، لہذا شرک کی گرفت سے تو ہم نے انہیں آزاد کیا، لیکن ہم انہیں اس اصل حقیقت سے واقف نہ کرا سکے کہ جس اصل حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا کہ انسان خود اپنا رب نہیں ہو سکتا، وہ خود مختار نہیں ہے، غیر ذمہ دار نہیں ہے، جواب دہ ہے اپنے ہر عمل کے سلسلے میں، کسی کا بندہ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پیغام ہے کہ جس کی آج سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کا سنجیدہ دانشور وہ یہ سوچنے پر مجبور تو ہے کہ مادی آسائشیں اور مادی ترقی جو سب کچھ حاصل ہو چکی، اس کے بعد بھی سکون نہ پائے، اس کے بعد بھی امن موجود نہیں، لیکن ہم اگرچہ مختلف ذرائع ابلاغ کی وجہ سے یا اچانک جو ہماری نظریں چکا چوند ہو رہی ہیں اور انہیں ہم یہ سیٹلائٹ کے ذریعے آنے والی ابلاغی شعاعوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے، تو ہم بظاہر چکا چوند ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، اور ایک ویو ہے شاید یعنی بے حیائی کی بھی اور جو ہمارے یہاں چل رہی ہے، لیکن خود اس وقت یورپ اور امریکہ کا سنجیدہ انسان، سوچنے سمجھنے والا، وہ یہ سوالات اٹھا رہا ہے کہ انسان کا اصل مقام و مرتبہ اس نظام وجود میں اور کائنات میں کیا ہے۔ تو مصطفی تحریک جس کا تعارف نماز مغرب سے پہلے میرے دوست نے مجھے اور آپ کو کرایا، اگر وہ آج صرف اس پیغام کو لے کے چلے، انسان کو یہ بتا دے کہ وہ خود مختار، مکمل طور پر غیر ذمہ دار نہیں ہے، وہ جواب دہ ہے، وہ ایک رسپانسبل بینگ ہے، اس کا ایک عمل کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا تعلق براہ راست اس نظام وجود کے خالق، مالک اور حاکم سے ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہے، اس سے رابطہ وہ کر سکتا ہے، اور اس سے رابطے کی عملی شکل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے، اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے
تمہارے سامنے پیش کی ہے، تو انسانیت کو اس انتہا پسندی سے اور ان مصائب سے بھی نجات مل سکتی ہے جس میں انسانیت آج گرفتار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔